3/1 قسط نمبر 2۔ تمہارے تعاون کے بغیر میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ ان دونوں بھائیوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ اگر مجھے قاتل کا پتہ ہوتا تو میں جا کر اسے گردن سے نہ پکڑ لیتی؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کوئی عجیب بات نہیں کی ہے زاہدہ، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت دکھی اور پریشان ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے، ورنہ میں ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی کس کس سے دشمنی تھی۔ میرا سوال سن کر زاہدہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کوئی واضح جواب دینا چاہ رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ دونوں تو بہت ہی نیک اور شریف تھے، کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا؟ مگر وہ بولتے بولتے خاموش ہوگی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، زاہدہ بی بی، انہیں جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہوگا۔ انسان کے جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں انہی دوستوں کے اندر یا باہر ایک آدھ دشمن بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ جو تم میل نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جو بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو مجھے فیاض اور ریاض کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ ان کے قاتل کو عبرتناک سزا ہو؟ میں نے بتایا ہے نا، میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے۔ وہ اصراری لہجے میں بولی، آپ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ نکالیں۔ کیا ہوا جو ان کی میں سگی ماں نہیں ہوں؟ زاہدہ پروین کے آخری جملے نے میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا منہ بند کر دیا۔ میں ہمدردی بھری دوستانہ لہجے میں کہا، زاہدہ تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو۔ میرے اندازے کے مطابق تم زیادہ سے زیادہ 30 سال کی ہوگی۔ ایک 30 سالہ عورت کے بیٹے 19 اور 22 سال کے تو نہیں ہو سکتے۔ آخری جملہ میں نے اس کی زبان رواں کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس وقت 28 سال کی ہوں، میں فیاض اور ریاض کی سوتیلی ماں ہوں۔ فتح محمد نے 5 سال پہلے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن افسوس کہ پچھلے سال وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم دونوں کی نشانی فرمان علی ہے۔ اتنا بتا کر اس نے افسردہ انداز میں گردن جھکا لی۔ مجھے اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لختے جگر کی ابدی جدائی کا غم نظر نہیں آیا تھا تو اس کا سبب یہی تھا کہ فیاض اور ریاض نے اس کی ککھ سے جنم نہیں لیا تھا۔ جبھی زاہدہ کی سوگواری میں وہ تڑپ نظر نہیں آتی تھی۔ زاہدہ 28 سال کی ایک بھرپور اور جوان عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی ایک پرکشش عورت تھی۔ فتح محمد نے اگر بڑھاپے میں سے شادی کی تھی اور ایک بچے کا باپ بھی بن گیا تھا تو اس کا سبب زاہدہ کے حسن اور جوبن کی شکل میں نظر آتا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ زاہدہ کو بوڑھے فتح محمد میں کیا دکھائی دیا تھا۔ میں نے زاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیاض اور ریاض تمہارے سگے بیٹے تھے یا سوتیلے، اس سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی المناک موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں زاہدہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ گردن اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں چونکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ فیاض اور ریاض کے قاتل کو قرار واقع سزا ملے۔ مجھے امید ہے اگر تم مجھ سے مناسب تعاون کرو تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ان کے دشمن کے حوالے سے جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے تو وہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھی، بات خاص تھی یا عام؟ تم اس فکر میں نہ پڑو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، بعض اوقات ایک معمولی اور غیر اہم بات بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، دراصل میرا دھیان صفدر کی طرف جا رہا تھا۔ صفدر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ صفدر کون ہے؟ صفدر اسی گاؤں میں رہتا ہے، اس نے بتایا، فضول اور آوارہ گرد انسان ہے، مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ٹھیک ہے، یہ صفدر بہت ہی بیکار شخص ہوگا، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، لیکن فیاض اور ریاض کے قتل کے سلسلے میں تمہارا دھیان صفدر کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس کا مقتولین سے کیا تعلق ہے؟
مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ زاہدہ کی زبان سے کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہے جو مجھے دونوں بھائیوں کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، وہ جی پچھلے دنوں صفدر کا ان دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ہاں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا۔ جب تک تم کھل کر نہیں بولو گی بات نہیں بن سکے گی، اور میں بھی خام خواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا۔ تھانے دار جی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، دراصل صفدر اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ باقاعدہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتا۔ تھوڑی بہت بدماشی اور غنڈہ گردی یا کہیں چھوٹا موٹا کام مل گیا تو کر لیا۔ اس کی بوڑھی ماں کریمہ بی بی کو پوری طرح دکھائی نہیں دیتا، وہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ صفدر کی بہن نازو ہی بوڑھی ماں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ تو صفدر کے خانگی حالات ہیں۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مقتولین کا کس بات پر صفدر سے جھگڑا ہوا تھا؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار جی، وہ بڑی رسان سے بولی۔ دراصل صفدر کے خانگی حالات کا جائزہ لیے بغیر آپ جھگڑے کی وجہ کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ابھی صفدر کی چھوٹی بہن نازو کا ذکر کیا ہے نا، وہی سارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، لیکن اللہ نے شکل صورت اچھی دی ہے، بلکہ بہت اچھی دی ہے، اور اسی شکل و صورت نے ریاض کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ نازو پر مر مٹا تھا، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہوگی۔ اس بار میں نے اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہانی میں نازو کو کردار کے شامل کر کے میرے جذبہ تجسس کو ہوا دے دی تھی، لیکن میں دم سادے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا اس کی زبان سے کوئی نہایت ہی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ریاض اور نازو نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں میں، کبھی رات کی تاریکی میں ٹیوب ویل کے پیچھے، اور کبھی ذخیرے کے اندر۔ ذخیرے سے اس کی مراد گھنے درختوں کا وہ جھنڈ تھا جو شمشیر پور کے سرسبز کھیتوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ سمجھدار ہیں، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ چوری چھپے ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس نے توقف کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور مزید بتانے لگی، نازو اور ریاض کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ زیادہ عرصہ تک چھپا نہ رہ سکا۔ ان کے تعلقات کی خبریں اڑ کر صفدر تک بھی پہنچیں، اور اس غنڈے کا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک روز اس نے ریاض کو گھیر لیا اور بغیر کوئی سوال کیے اسے مارنا شروع کر دیا، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ریاض اچھی طرح جانتا تھا کہ صفدر اس سے کس بات پر جھگڑا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں جھگڑے سے روک دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے اور فیاض کو اس معاملے کی سن تو تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی۔ جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ نازو سے نہیں ملے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے، لیکن اس نے پراسرار انداز میں رک کر مجھے دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا اور چوری چھپے نازو سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند روز بعد ریاض اور فیاض کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ صفدر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس وقت صفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا۔ لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں، لوگوں کا خیال ہے وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، اور صفدر سے اس کی بڑی گاڑی دوستی ہے۔ لاکھو نے اس روز ریاض سے کہا، اسے آخری وارننگ سمجھ لو، میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو لوگ میری بات کو سمجھ نہیں پاتے انہیں پھر میں اپنے مخصوص طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ زندگی بھر اور زندگی کے بعد بھی میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ صفدر کی چھوٹی بہن نازو سے دور ہو، لیکن ریاض کا تو اب اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فیاض نے حیرت بھرے انداز میں کہا، ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ لاکھو ایک جھٹکے سے ریاض کی جانب مڑا اور زہریلے انداز میں بولا، اوے بھونڈے عاشق کی اولاد، کیا تم پچھلی جمعرات کو نازو سے نہیں ملے تھے ادھر کھڑی فصل میں؟ بتاؤ اپنے بھائی کو کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے ریاض نے گردن جھکا لی، جو اس بات کا اقرار تھا کہ لاکھو کے کہے کے مطابق وہ پچھلی جمعرات کو نازو سے ملنے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ میں اس موقع پر فیاض نے اپنے بھائی کی حمایت لیتے ہوئے
قدرے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بھائی کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو؟ ذرا اپنے دوست صفدر کی بہن کو بھی تو سمجھاؤ، وہ کیوں ریاض سے ملنے کے لیے آتی ہے؟ میرا خیال ہے لاکھوں نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا، ریاض کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تمہاری حمایت ہی نے اس لڑکے کا دماغ خراب کیا ہے۔ لاکھوں کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو اس وقت فیاض نہ سمجھ سکا اور معاملہ رفع دفع کر کے وہ ریاض کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ زاہدہ پروین نے دکھی انداز میں بات ختم کی اور امید افزا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زاہدہ تم نے جو کہانی سنائی ہے اسے تو یہی لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی موت میں صفدر یا لاکھوں کا ہاتھ تو ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں بندوں کو اچھی طرح چیک کروں گا۔ صفدر تو شمشیر پور ہی کا رہنے والا ہے، کیا لاکھوں بھی؟ نہیں جی، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، لاکھوں کا تعلق چیاں والی سے ہے جو ہمارے گاؤں سے 2 میل دور مغرب میں واقع ہے۔ وہ صفدر سے ملنے یہاں آتا رہتا تھا۔ تم فکر نہ کرو زاہدہ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اس واردات میں صفدر اور لاکھوں ملوث ہیں یا کوئی اور شخص۔ میں قاتل کی تلاش میں مغرب، شمال اور جنوب ہر سمت جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بس تم میرے 1-2 سوالات کے جواب مزید دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ جلد از جلد قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ جی پوچھیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زاہدہ سے کوئی سوال کرتا، کمرے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ زاہدہ نے تڑپ کر دروازے کی سمت دیکھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے سے پلٹ کر میری طرف آئی، پھر اس طرارے لہجے میں اس نے کہا، میرا فرمان رو رہا ہے، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 10-15 منٹ میں اسے کچھ کھلا پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ کسی ماں کو اس کے روتے بلکتے بچے کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا، اور خاص طور پر ان لمحات میں جب بچہ کچھ کھانے کی طلب محسوس کر کے بھوک سے رو رہا ہو۔ لہذا میں نے زاہدہ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان لمحات میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ زاہدہ نے نازوں کے حوالے سے اور صفدر اور لاکھوں کے غم و غصے اور دھمکی کے انداز کی جو تفصیل بیان کی تھی، وہ اس کی روشنی میں تو ذہن کی آنکھ انہی 2 گنڈا عناصر کو دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کہ صفدر یا لاکھوں نے یا ان دونوں نے مل کر ریاض اور فیاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور انہیں دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دوران قتل انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ ریاض اور فیاض کا رد عمل سمجھ سے بالا تر تھا، جو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو وہ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، اور یہ بیگانگی عارضی بھی ہو سکتی تھی اور مستقل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زاہدہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آ گئی۔ باہر سے اب فرمان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں کی گود کی مخصوص حرارت میں شکم شیر ہونے کے بعد پرسکون ہو گیا ہے۔ میں نے زاہدہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، زاہدہ، دن چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن رات میں آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ اوڑھے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں وہ دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے، اور وہ بھی کھلے آسمان میں، اس طرح کہ انہوں نے کچھ اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ وہ بغیر کچھ اوڑھے میں سوتے نہیں تھے، ان کی چارپائیوں پر سرہانوں کے علاوہ کھیس بھی رکھے ہوتے تھے۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آج کل شمشیر پور میں ڈور ڈھنگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ادھر باڑے میں ہمارے اچھے خاصے مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ پچھلے چند روز سے فیاض اور ریاض اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے زاہدہ، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن جائے وقوع سے کھیس تو نہیں ملے؟ یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کھیس بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ بات تو واقعی بہت عجیب ہے جناب، وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چارپائیوں پر کھیس رکھے تھے۔ میں ہی شام کے وقت ان کی چارپائیوں اور بستر وغیرہ بچھاتی ہوں، اور پچھلی رات بھی میں نے ان کی چارپائیوں پر تکیے اور کھیس رکھے تھے۔ دونوں کھیس کیسے غائب ہو گئے؟ یہ بات میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ اس کے بعد وہ گمشدہ کھیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ زاہدہ کے مطابق ان میں سے ایک کھیس چٹا سفید تھا، جس کے دونوں سروں پر سرخ بارڈر بنا ہوا تھا،
جبکہ دوسرا خیز کریم کلر کا تھا، اس کے بارڈر ہرے رنگ کا تھا۔ زاہدہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح اطلاع ملنے پر وہ باڑے کی طرف گئی تو وہ واقعی بستروں پر خیز موجود نہیں تھے، لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کو لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر سے 2 چادریں لا دی تھیں۔ میں نے پوچھا، زاہدہ رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں باڑے کے بڑے دروازے کو اندر سے تو بند کر لیا کرتے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آج صبح باڑے کا بڑا دروازہ کھلا پایا گیا تھا۔ جب ہی منظور موچی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے باڑے کے اندر وہ خونچا منظر دیکھ لیا تھا۔ منظور سے بات بشیر لوہار تک پہنچی اور پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ قاتل خالصتاً ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا۔ اگر وہ کوئی ڈنگر چور ہوتا تو باڑے سے مویشی غائب ہو جاتے اور وہ دونوں بھائی محفوظ رہتے۔ باڑے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، قاتل دیوار پھیلان کر اندر آیا ہوگا اور ان کا کام تمام کر کے واپس چلا گیا۔ واپسی میں اس نے باڑے کا بڑا دروازہ استعمال کیا اور جاتے ہوئے دروازے کو کھلا چھوڑ گیا۔ ہاں جی، محسوس تو یہی ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میں نے کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا جی؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوئی۔ میں نے پور سوچ لہجے میں کہا، زاہدہ، جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جان بچانے کے لیے ہر قسم کی مزاحمت اور کوشش کرتا ہے، خاص طور پر حملہ آور کلہاڑی سے وار کر رہا ہو۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر و سکون سے پڑی ملی ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے انہوں نے قاتل کی منشا کے سامنے اف تک نہیں گئی۔ اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق میں نے بدستور پرخیال انداز میں کہا، جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاڑی کے وار کر رہا تھا تو بیچارے کسی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لمحات میں ریاض اور فیاض کسی شے کے زیر اثر دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھے۔ وہ آخری درجے پر اتنا غفیل ہو چکے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتہ جی۔ میں چند لمحے تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے استفسار نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، میں نے متحمل لہجے میں اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ، رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے جی، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تڑکے جناب، اس نے بتایا، وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور یہ خبر دی کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہوگی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے بتایا، وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے اور اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم میں تھوڑی سی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ لوگوں کی زمین کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، اس کے ساتھ کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زاہدہ؟ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا، دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہیں۔
سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا، ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی گئی تھیں اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں ایک خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند قارئین کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات ہی کو ہنڈی اور پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے کہ انہیں اپنے انا للہ ہونے کی بھی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس گاؤں میں اکیلی ہی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتہ دار مجھے نظر نہیں آئے۔ باہر دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہارے رشتہ دار تو نہیں لگتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک کوئی میرا رشتہ دار موجود نہیں، بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر تو بھیجا ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تایا زاد کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے مزید 15 منٹ اس کے پاس گزارے، اسے مختلف ہدایات دیں، اس کے ساتھ اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر سے لوہار سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منظورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ، میں بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ منظور موچی کی عمر 60 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے تمام تر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک پستہ قامت اور اکہرے بدن کا مالک تھا۔ منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاض کی کٹی پھٹی لاشوں کو باڑے کے اندر چارپائیوں پر پڑے دیکھا تھا۔ میں منظور موچی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں چاچا منظور ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے باڑے کے اندر کیا دیکھا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح سے گلی سے گزرا تو باڑے کے کھلے دروازے میں سے اس نے ایک خونچا منظر دیکھا۔ وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب جایا کرتا تھا، لیکن پہلے جب وہ باڑے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا۔ دروازہ تو کھلا ہی ہوا کرتا تھا، مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سوئے ہوئے بھی ایسے کہ خدا کی پناہ۔ وہ یہاں تک بتانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری بھی لی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، چاچا کیا تمہیں پتہ تھا کہ ریاض اور فیاض آج کل باڑے کے اندر سو رہے ہیں؟ جی سرکار، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتہ ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج کل اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی نے بھی مال مویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہے جناب۔ یہ سچ ہے کہ مویشیوں کی چوری کے اکا دکا واقعات پیش آتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے مویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال گاؤں دیہات میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے منظور موچی کی بات کے جواب میں کہا، ہاں چاچا، سارے حالات میرے علم میں ہیں، میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا خوف و ہراس لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں موضع شمشیر پورہ میں تو ابھی تک ایک مرغی بھی چوری نہیں ہوئی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، چاچا تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی لاشیں دیکھیں اور زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تم دونوں نے زاہدہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جائے وقوع پر تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ مثلاً کوئی بھی ایسی شے جسے دیکھ کر تم چونک اٹھے ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ اس سے زیادہ غیر معمولی اور اہم بات کیا ہو سکتی ہے کہ 2 جوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے، بشیر لوہار نے افسردہ لہجے میں کہا۔
ابھی 1 سال پہلے ان کا باپ فتح محمد خون تھوکتا ہوا مرا ہے، اور اب یہ دونوں خون میں لت پت، پتہ نہیں خون کا یہ بہاؤ آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا۔ خون تھوک کر واقع ہونے والی موت کو عموماً ٹی بی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج کل تو اس مرض کا بڑا آسان علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں اس موذی مرض کو بڑا ہی خطرناک اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ ٹی بی در حقیقت موت ہی کا دوسرا نام تھا، جو یکدم نہیں بلکہ دھیرے دھیرے آتی تھی۔ میں تو یہ جانتا تھا کہ کچھ سال بھر پہلے فتح محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت کا سبب کیا رہا تھا۔ میں نے بشیر لوہار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب، تم نے بتایا ہے نا کہ وہ خون تھوکتا ہوا مرا ہے۔ میں نے استفسار کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فتح محمد کو کوئی ٹی بی شبی نہیں تھی۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ ٹی بی کا مریض تو آپ جانتے ہیں صحت کے کون کون سے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ خون تھوکنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلے اس کی صحت کا کباڑا ہوتا ہے، چہرے پر مردنی چھائی رہتی ہے، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ساٹھا پھاٹا کی مثال تھا جناب۔ یہی دیکھیں نا، 5-6 سال پہلے اس نے زاہدہ سے شادی کی اور پھر اگلے ہی سال ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں ہوتی ہے؟ یہ مرض تو سب سے پہلے مریض کے اعتماد پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے اپنی ذات پر بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ کجا یہ کہ وہ تو سب ٹھیک ہے بشیرے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، مجھے یقین آ گیا کہ تم نے ٹی بی پر بڑی ریسرچ کر رکھی ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟